بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب صلاۃ الخسوف۔ خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو، تو یہ چاند گرہن کی نماز کا بیان۔ ویسے اس باب میں جتنی بھی احادیث نقل کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری سورج گرہن کے متعلق ہے۔ صرف ایک حدیث میں یہ احتمال ہے، وہ پہلی فصل کی دوسری حدیث ہے، کہ وہ شاید چاند گرہن کے متعلق ہے۔ اس لیے صاحب مشکات کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا نام صلاۃ الکسوف رکھتے، یعنی سورج گرہن کی نماز کا بیان۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ خسوف جو ہے یہ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے، سورج گرہن کو بھی کہتے ہیں اور چاند گرہن کو بھی کہتے ہیں، اس لیے صاحب مشکات نے یہاں پر صلاۃ الخسوف کا لفظ ذکر کیا ہے۔ باقی تفسیرات تو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اتنی بات ہے کہ صلاۃ الکسوف جو ہے سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ باجماعت پڑھی جاتی ہے اور اس کے لیے ندا کی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ ہاں صلاۃ الخسوف جو ہے، جو چاند گرہن، چونکہ چاند رات کو ہوتا ہے اس لیے تو رات کے وقت مساجد میں جانا بھی مشکل ہے، اس لیے یہ اکیلے اکیلے پڑھی جاتی ہے اور گھروں میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو چاند گرہن کی جو نماز ہے وہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے گھروں میں، لیکن سورج گرہن کی جو نماز ہے صلاۃ الخسوف وہ باجماعت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس میں عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے۔ جب فرض نماز کے لیے نہیں جا سکتے تو یہ تو مستحب نماز ہے، اس کے لیے تو بدرجہ اولا جانا درست نہیں ہے۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے ان الشمس خسفت على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادی الصلاة جامعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا جو یہ آواز دے رہا تھا الصلاۃ جامعہ، کہ نماز حاضر ہے، یعنی نماز کے لیے آ جائے، نماز حاضر ہے۔ فتقدم، تو نبی علیہ السلام آگے ہوئے، فصلی 4 رکعات فی رکعتین، نبی علیہ السلام نے 4 رکوع کیے 2 رکعتوں میں، و4 سجدات، اور 4 سجدے کیے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رکعت رکوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان اطول منه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا رکوع اور اس سے زیادہ لمبا سجدہ کبھی نہیں کیا، جتنا لمبا سجدہ اور جتنا لمبا رکوع نبی علیہ السلام نے صلاۃ الخسوف میں کیا، کسوف میں کیا، اس سے بڑا لمبا سجدہ، طویل سجدہ اور طویل رکوع میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ اس میں یہ آیا ہے کہ 2 رکوع کیے نبی علیہ السلام نے، تو یہ 2 رکوع نہیں تھے۔ بعض احادیث میں آتا ہے 2 سے زائد رکوع کا بھی آتا ہے، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہے، اور چونکہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا کہ عورتیں جو صف بنائیں گی با جماعت نماز میں تو وہ سب سے پیچھے صف میں عورتیں کھڑی ہوں گی، تو چونکہ حضرت عائشہ سب سے پیچھے صف میں کھڑی تھی، عورتوں کی صف میں، آگے مرد کھڑے تھے، تو جب رکوع طویل ہو گیا تو پیچھے کے جو صف والے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام رکوع سے کھڑے ہو گئے اور ہمیں علم نہیں ہوا، تو انہوں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ آگے والے صحابہ کھڑے ہیں یا نہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آگے والے صحابہ اور نبی علیہ السلام بالترتیب رکوع ہی میں ہے تو یہ صحابہ واپس رکوع میں چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے ان صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے بھی رکوع سے سر اٹھایا، تو وہ سمجھی کہ شاید نبی علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھا لیا اور پھر دوبارہ رکوع کیا ہے، کیونکہ پیچھے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو آگے والے صحابہ کو دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکوع کیے ہیں۔ تو اصل میں رکوع ایک ہی تھا، لیکن پیچھے والے صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید آگے نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا ہو اور ممکن ہے کہ ہمیں علم نہ ہوا ہو، اس لیے انہوں نے بھی سر اٹھایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام
بالترتیب رکوع میں تھے تو وہ واپس رکوع میں چلے گئے، اور جن احادیث میں 1 سے 2 سے زائد رکوع کا ذکر ہے تو اس میں بھی ایسا ہوا کہ پیچھے والے صحابہ بار بار اٹھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا کہ شاید یہ نبی علیہ السلام بار بار رکوع کر رہے ہیں اور رکوع سے اٹھ رہے ہیں، حالانکہ رکوع ایک ہی کیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ تو احناف کا یہی مسلک ہے۔ وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت فرماتی ہیں، جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، نبی علیہ السلام نے نماز خسوف میں یعنی چاند گرہن کی نماز میں نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے قرات کی، متفق علیہ۔ چونکہ چاند گرہن کی نماز رات کو پڑھی جاتی ہے تو رات میں جتنے بھی نوافل ہوتے ہیں یا نمازیں ہوتی ہیں تو ان میں بلند آواز سے قرات کرنا یہ ضروری ہے، اور جو نمازیں روشنی میں پڑھی جاتی ہیں ان میں پست آواز سے۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرن لگ گیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معہ، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فقام قیاما طویلا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ، نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا اور اتنا طویل قیام کیا جیسے کہ سورہ بقرہ نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہو، یعنی اگر سورہ بقرہ پڑھے تو جتنا طویل قیام ہو سکتا ہے اتنا لمبا اور اتنا طویل قیام نبی علیہ السلام نے کیا، یعنی اتنی دیر تک نبی علیہ السلام کھڑے رہے جتنی دیر میں انسان سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہے۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر نبی علیہ السلام نے طویل رکوع کیا، ثم رفع، پھر نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، تو اور نبی علیہ السلام نے طویل قیام کیا یعنی قوما کیا، وہو دون القیام الاول، لیکن یہ قیام پہلے والے قیام سے کم تھا، یعنی جب نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ رہے تھے تو وہ قیام جتنا لمبا تھا یہ رکوع والا قیام اس سے تھوڑا کم تھا، لیکن یہ بھی کافی طویل تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر نبی علیہ السلام نے، یا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے دوسری رکعت میں قیام کیا، لیکن دوسری رکعت کا قیام جو ہے یہ پہلے والی رکعت کے قیام سے کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر نبی علیہ السلام نے رکوع کیا اور یہ رکوع جو ہے پہلے والے رکوع سے کم تھا۔ ثم رفع، پھر نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا رکوع سے، ثم سجد، یا یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دو رکوع کیے اور 2 مرتبہ سر اٹھایا، تو ابن عباس کی روایت میں بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ پیچھے تھے، کیونکہ ابن عباس بھی اس وقت بچے تھے تو یہ بھی پیچھے صف میں کھڑے تھے، تو ان کو بھی یہی مغالطہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکوع کیے شاید، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ جو آگے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ شاید نبی علیہ السلام نے بھی سر اٹھا لیا ہے، حالانکہ وہ صحابہ جب اٹھے دیکھا نبی علیہ السلام بھی ترتیب رکوع میں ہے تو وہ واپس رکوع میں چلے گئے، تو پیچھے جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھایا، اس لیے پہلے صف والوں نے رکوع سے سر اٹھایا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ دوسرا جو رکوع کیا وہ پہلے والے رکوع سے کم تھا۔ ثم رفع، پھر نبی علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھایا، ثم سجد، پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، ثم قام، پھر سجدے سے سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، اور نبی علیہ السلام نے کافی دیر تک طویل قیام کیا، وہو دون القیام الاول، اور یہ پہلے والے قیام سے کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر رکوع کیا، وہو دون الرکوع الاول، اور یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا یہ رکوع۔ ثم رفع، پھر نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا رکوع سے، فقام قیاما طویلا، پھر کافی دیر تک کھڑے رہے، وہو دون القیام الاول، اور یہ پہلے والے قیام سے کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر نبی علیہ السلام نے رکوع کیا، وہو دون الرکوع الاول، اور یہ پہلے والے رکوع سے کم رکوع تھا۔ ثم رفع، پھر نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، ثم انصرف، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا، یعنی پہلی رکعت میں بھی اس طرح 2 رکوع کیے، دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا اور جب نماز سے فارغ ہوئے، ثم انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے، وقت تجلت الشمس، اور سورج کا گرن بھی ختم ہو گیا، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا يخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں،
ان کو کسی کی موت کی وجہ سے اور کسی کی زندگی کی وجہ سے، یعنی کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرن نہیں لگتا، کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ شاید سورج کو جو گرن لگتا ہے وہ کسی بڑے آدمی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یا کسی عظیم شخصیت کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرن لگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم اس کو دیکھو، سورج گرہن یا چاند گرہن کو دیکھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تقعقعت فقال إني رأيت الجنة۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نماز کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے کسی چیز کو لینے کا ارادہ کیا، یعنی آپ کسی چیز کو آگے لینے کا ارادہ کیا، اپنی جگہ سے آگے بڑھے، یعنی کسی چیز کو جب انسان پکڑنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو اس طرح معلوم ہوا، لیکن پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رأیت الجنہ، نماز کے دوران میں نے جنت کو دیکھا، فتناولت منہا عنقودا ولو اخذت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھا اور اس میں سے خوشہ انگور لینے کا ارادہ کیا تھا، یعنی میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے انگوروں میں سے ایک خوشہ لینے کا میں نے ارادہ کیا، اگر وہ میں لے لیتا جنت کے انگور تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس انگور سے کھاتے رہتے۔ تو اس میں اتنی برکت ہوتی کہ جب تک دنیا قائم رہتی تو تم وہ انگور کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ ورأیت النار، اور اسی طرح میں نے جہنم کو دیکھا، فلم ارا کالجوم منظرا قط، فرماتے کیا میں نے جہنم بھی دیکھی اور آج کی طرح، یعنی جس طرح آج میں نے جہنم کو ہولناک دیکھا اس طرح کبھی نہیں دیکھا۔ ورأیت اکثر اہلہا النساء، اور میں نے یہ دیکھا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں، جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ قالوا فبما یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہیں؟ قال بکفرہن، فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ قیل یکفرن باللہ، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا یکفرن العشیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ ویکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کرتی ہے، ان کا شوہر جو ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہے۔ آگے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ فرمایا اگر تم ان عورتوں میں سے کسی ایک کو ساری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، بہترین سلوک کرتے رہو، پھر کسی دن آپ میں سے تھوڑی سی تکلیف اس کو پہنچ جائے، یعنی پوری زندگی آپ نے کسی عورت کے ساتھ احسان کیا، پھر کسی دن تھوڑی سی تکلیف آپ سے پہنچی تو یہ عورت کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، آپ کی طرف سے تو مجھے کبھی خیر ملا ہی نہیں، یعنی آپ کی طرف سے تو میں نے کبھی خیر دیکھا ہی نہیں، بلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ اس کی ناشکری ہے کہ ساری زندگی کے احسانات کو، ساری زندگی کے حسن سلوک کو یہ ایک مرتبہ کی تکلیف سے بھول جاتی ہے اور اس کی ناشکری کرتی ہے، تو فرمایا اس وجہ سے یہ جہنم میں ہوگی۔ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نحو حدیث ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حدیث روایت ہے، یعنی مذکورہ حدیث کی طرح حدیث حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے۔ وقالت، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ثم سجدہ، پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، فاطال السجود، تو نبی علیہ السلام نے بہت لمبا سجدہ کیا، ثم انصرف، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، وقد تجلت الشمس، اور سورج کا گرن ختم ہو گیا،
फ़ख़तब अन्नास, नबी अलैहि सलाम ने लोगों को खुतबा दिया। फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैहि, नबी अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की और सना बयान की। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, फरमाया सूरज और चाँद ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ला यनख़सिफ़ान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, फरमाया कि इनको ना किसी की मौत की वजह से और ना किसी की ज़िंदगी की वजह से गिरन लगता है, यानी अल्लाह के हुक्म से गिरन लगता है, किसी के पैदा होने या किसी के मरने की वजह से नहीं लगता। फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिका फ़दउल्लाह, जब तुम इसको देखो तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो, यानी सूरज गिरन या चांद गिरन को देखो तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो। वकब्बिरू, और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो। वसल्लु, और नमाज पढ़ो। वतसद्दक़ू, और सदका दो। सुम्मा क़ाल या उम्मत मुहम्मद, फिर फरमाया, ए मुहम्मद की उम्मत, वल्लाहि मा काना मिन अहदिन अग़यरु मिनल्लाहि अन यज़नी अब्दहु औ तज़नी अमतहु या उम्मत मुहम्मद, फरमाया कि कसम है परवरदिगार की कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई गैरतमंद नहीं है जबकि इसका कोई बंदा जना करता है या इसकी कोई बंदी जना में मुब्तला होती है। और फरमाया, या उम्मत मुहम्मद, ए उम्मत मुहम्मद, वल्लाहि लौ तालमूना मा आलमू लज़हक्तुम कलीला वलबकीतुम कसीरा, फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर तुम वो चीज़ें जान लो जो मुझे मालूम है तो तुम बहुत थोड़ा हंसो और बहुत ज़्यादा रोया करो। यानी अल्लाह ताला के जो अज़ाब और जो जहन्नम की होलनाकियाँ मुझे मालूम है, अगर आपको मालूम हो जाए तो तुम हंसना भूल जाओ और ज़्यादातर रोया करो, तुम्हारी ये हालत बन जाए। और पहले वाले जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का बंदा या कोई बंदी जब जना में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह ताला को इससे बहुत गैरत आती है, यानी ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। तो अल्लाह ताला इस से हम सब की हिफाजत फरमाए। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वन अबी मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, खसफ़ति शम्स, सूरज को गिरन लग गया। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़अ, तो नबी अलैहि सलाम एकदम घबरा कर खड़े हो गए। यख्शा अन तकून सा, नबी अलैहि सलाम ऐसे डर रहे थे जैसे कि क़यामत आ गई है। फ़ातल मस्जिद, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए। फ़सल्ला बिअत्वल क़ियाम व रुकूअन व सुजूद, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, बहुत लंबी नमाज़ पढ़ी, लंबा क़ियाम, लंबा रुकू और लंबे सजदे के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। मा रअयतु क़त्तु यफ़अलुहु, इतना तवील क़ियाम, रुकू और सजदा था कि मैंने उस कि जितना तवील रुकू, सजदा और क़ियाम कभी नहीं देखा था नबी अलैहिस्सलाम को करते हुए। वक़ाल हाज़िल आयातुल्लती युरसिलुल्लाह ताला, और फरमाया कि ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने भेजी है, यानी ये सूरज गिरन या चांद गिरन जो है ये क़यामत की निशानियों में से है। तो क़ुर्ब क़यामत ये बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम घबरा गए। फरमाया, ला तकूनु लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, ये किसी की मौत या किसी की ज़िंदगी की वजह से, किसी के पैदा होने की वजह से नहीं होता गिरन। वलाकिन युखव्विफुल्लाह बिही इबादहु, लेकिन अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। इसका मकसद ये है ताकि अल्लाह ताला अपने बंदों को आगाह करे, उनको डराए कि क़यामत करीब है। फ़इज़ा रअयतुम शैअन मिन ज़ालिक, फरमाया जब तुम इनमें से कुछ देखो, यानी सूरज गिरन या चांद गिरन देखो, फ़स्फ़अू इला ज़िक्रिही, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। व दुआइही व इस्तिग़फ़ारिही, अल्लाह ताला से दुआ की तरफ जाओ और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, इनकसफ़त शम्स फ़ी अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम मात इब्राहीम इब्न रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस दिन इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए तो उस दिन सूरज को गिरन लग गया। इब्राहीम ये नबी अलैहिस्सलाम के बेटे थे
اور یہ تقریباً 7 دن کے تھے جب یہ فوت ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی روایات ہیں، بعض نے 40 دن، بعض نے 7 ماہ کہا ہے، لیکن 7 دن کے تھے جب یہ وفات پا گئے۔ تو اس دن سورج کو گرن لگ گیا۔ فصلی بالناس 6 رکعات ب4 سجدات، نبی علیہ السلام نے اس دن لوگوں کو 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی، یعنی صلاۃ الخسوف کسوف پڑھائی، اس میں 6 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ ان رکوع کی حقیقت وہی ہے جو پیچھے بیان ہو چکی، حقیقت میں 6 رکوع نہیں کیے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ کسی کے صحابہ سمجھ رہے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام کے بیٹے کے فوت ہو جانے کی وجہ سے سورج کو گرن لگ گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں تو اس کو گرن لگ جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین کسفت الشمس 8 رکعات فی 4 سجدات وعن علی مثل ذلك۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی جس وقت سورج کو گرن لگ گیا، 8 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ، 8 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے، رواہ مسلم۔ ان رکوع کی حقیقت وہی ہے جو پیچھے بیان ہو چکی۔ وعن عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت ارتمی باسہم لی بالمدینہ۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے تیروں میں سے تیر اندازی کیا کرتا تھا، اپنے تیروں سے تیر اندازی کیا کرتا تھا مدینہ میں۔ اذن کسفت الشمس فنبذتها، ایک دن سورج کو گرن لگ گیا، میں نے تیروں کو پھینک دیا، فنبذتها، میں نے تیروں کو پھینک دیا، فقلت، اور میں نے دل میں کہا، واللہ لانظرن الی ما حدث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف الشمس، اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج میں دیکھوں گا کہ نبی علیہ السلام سورج کو گرن لگتے وقت کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں تیروں سے کھیل رہا تھا، لیکن جب سورج کو گرن لگ گیا میں نے تیر پھینکے اور فوراً دوڑا کہ نبی علیہ السلام اس وقت کیا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھوں۔ قال، فرماتے ہیں کہ فاتیتہ وهو قائم فی الصلاۃ رافع یدیہ، فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو نبی علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا، یعنی نماز میں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ فجعل یسبح ویہلل ویکبر ویحمد ویدعو، نبی علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، تحلیل بیان کر رہے تھے، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یسبح سبحان اللہ، ویکبر تکبیر بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، ویحمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، ویدعو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، حتی حسر عنہا، یہاں تک کہ سورج سے گرن جو ہے وہ دور ہو گیا۔ فلما حسر عنہا قرأ سورتین وصلی رکعتین، جب سورج سے گرن دور ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے 2 سورتیں پڑھی، وصلی رکعتین اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ رواہ مسلم فی صحیح عن عبد الرحمن بن سمورہ، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن سمورہ سے روایت کیا ہے، وکذا فی شرح السنہ عنہ، اور اسی طرح شرح السنہ میں بھی عبد الرحمن سے روایت ہے، وفی نسخ المصابیح عن جابر بن سمورہ، اور مصابیح کے نسخوں میں، یعنی مشکات المصابیح کے نسخوں میں، یا المصابیح جو اصل کتاب ہے اس کے نسخوں میں یہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصباح کے نسخوں میں تو جابر بن سمورہ سے روایت ہے، اور امام مسلم اور شرح سنہ میں جو ہے یہ حدیث عبد الرحمن بن سمورہ سے روایت ہے، تو یہ الگ الگ صحابہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے دعا کی، بعد میں نماز پڑھی، لیکن باقی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھی، پھر دعا کی اور پھر خطبہ دیا۔ تو
اصل وہی ہے کہ سورج گرہن کے وقت پہلے نماز پڑھنی چاہیے پھر دعا کرنی چاہیے. وعن اسماء بنت ابی بکر قالت، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے. یعنی جب سورج کو گرہن لگ جائے تو غلاموں کو آزاد کرو تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ جائے اور وہ آپ کو آزاد کر دے اپنے عذاب سے. رواہ البخاری. الفصل الثانی ان سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف، نبی علیہ السلام نے ہمیں کسوف میں یعنی سورج گرہن میں نماز پڑھائی. لا نسمع له صوتا، ہم نبی علیہ السلام کی آواز کو سن نہیں پا رہے تھے. یعنی نبی علیہ السلام تلاوت تو کر رہے تھے لیکن ہم سن نہیں پا رہے تھے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آہستہ آواز سے قرات کر رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ الکسوف میں نماز تو بعد جماعت پڑھی جاتی ہے لیکن اس میں قرات بلند آواز سے نہیں کی جائے گی بلکہ امام آہستہ آواز سے قرات کرے گا جیسے زور کی نماز میں ہوتا ہے. رواہ الترمذی و ابو داؤد النسائی و ابن ماجہ. وعن اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قیل لابن عباس ماتت فلانا بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر ساجدا. حضرت اکرمہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے فلاں زوجہ کا یعنی حضرت صفیہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت ابن عباس سجدے میں گر گئے. فقیل له تسجد فی هذه الساعة، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس وقت سجدے میں گر پڑے یعنی آپ نے اس وقت سجدہ کیا، یہ خبر سن کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا یعنی یہ ان سے پوچھا گیا. فقال، تو وہ فرمانے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم آیتا فاسجدوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کوئی نشانی یعنی خدا وند و کریم کا کوئی کرشمہ یا نشانی دیکھو تو سجدہ کرو. وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے فوت ہونے سے بڑا کرشمہ اور بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس عظیم صدمے اور عظیم حادثے پر سجدہ کیا. رواہ ابو داؤد و ترمذی. الفصل الثالث عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. فصلی بہم، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی. فقرأ بسورۃ من الطول، تو نبی علیہ السلام نے ایک سورت پڑھی طویل صورتوں میں سے یعنی لمبی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھی. ورکع 5 رکعات، اور نبی علیہ السلام نے 5 رکوع کیے. وسجد سجدتین، اور نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے. ثم قام الثانی، پھر نبی علیہ السلام دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے. فقرأ بسورۃ من الطول، پھر نبی علیہ السلام نے لمبی صورت پڑھی. ثم رکع 5 رکعات، پھر نبی علیہ السلام نے 5 رکوع کیے. وسجد سجدتین، اور نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے. ثم جلس، پھر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے. کما ہوا مستقبل القبلہ، جیسے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں. یدعو، دعا مانگتے رہے یعنی نماز کے دوران نہیں بلکہ سلام پھیر دیا اور اسی طرح قبلے رخ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. حتی انجلا کسوفا، یہاں تک کہ سورج کا جو گرہن ہے وہ ختم ہو گیا. رواہ ابو داؤد. تو ان تمام حدیثوں میں کسی میں 2 رکوع، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 8. تو جس صحابی نے جتنی مرتبہ سر اٹھایا اس نے کہا کہ اتنے رکوع کیے، اتنے رکوع کیے، حالانکہ رکوع ایک ہی تھا. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے دور میں
سورج کو گرن لگ گیا. فجعل یصلی رکعتین، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی 2 رکعتین. نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی. یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے دیکھتے تھے کہ سورج کا گرن ختم ہو گیا یا نہیں. تو جب نہیں ہوا تو پھر 2 رکعت پڑھی، اس طرح پھر 2 رکعت پڑھی. تو اس طرح 2 رکعت کر کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے. وَيَسْأَلُ عَنْهَا، اور سورج گرن کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد پوچھتے تھے کہ ختم ہو گیا یا نہیں. حَتَّى انْجَلَّتِ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج کا گرن جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بار بار 2 رکعت پڑھ کے پوچھتے تھے کہ سورج کا گرن ختم ہو گیا یا نہیں، ختم ہو گیا یا نہیں. تو جب تک ختم نہیں ہوا نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھتے رہے. رواہ ابو داؤد. وفی روایت النسائی، اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حینا کسفت الشمس مثل صلاتنا. امام نسائی کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی جس وقت سورج کو گرن لگ گیا، ہماری نماز کی طرح، یعنی جس طرح عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں. یرکع و یسجد، نبی علیہ السلام نے اس میں رکوع کیا اور سجدہ کیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک رکوع اور ایک سجدہ کیا. وَلَهُ فِي أُخْرَى، اور امام نسائی کی دوسری روایت میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم مستعجلا الى المسجد، نبی علیہ السلام ایک دن جلتی میں مسجد کی طرف گئے. وقد انکسفت الشمس، اور اس وقت سورج کو گرن لگ گیا تھا. فصلى، تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج، حتی انجلت، یہاں تک کہ سورج کا گرن ختم ہو گیا. یعنی نبی علیہ السلام نے اس وقت تک نماز پڑھی جب تک سورج کا گرن ختم نہ ہوا. ثم قال، پھر فرمایا، ان اہل الجاہلیت كانوا يقولون ان الشمس والقمر لا ينخسفان الا لموت عظیم من عظماء اہل الارض. پھر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کو کسی عظیم شخص کی موت کی وجہ سے، زمین والوں میں سے کسی عظیم شخص کی موت کی وجہ سے گرن لگتا ہے. یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کہتے تھے. حالانکہ وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، حالانکہ بات یہ ہے کہ سورج اور چاند کو گرن کسی کے موت کی، کسی کے مرنے یا کسی کی پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا. وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 2 مخلوق ہے. يُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جو چاہتے ہیں انسان کو دکھا دیتے ہیں. یعنی جو چاہتے ہیں اس میں تغیر پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اس کو گرن لگا دیتے ہیں، کبھی اس کو روشن کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک قسم کی مخلوق ہے. یعنی یہ اس کو کسی کے مرنے کی وجہ سے گرن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس کو گرن لگتا ہے. فَأَيَّهُمَا انْكَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلَّ أَوْ يَحْدِثُ اللَّهُ أَمْرًا. فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو کہ ان دونوں میں سے کسی کو گرن لگ گیا ہے تو تم نماز پڑھنی شروع کر دو یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے، یعنی اس کا گرن ختم ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ظاہر ہو جائے، یعنی عذاب وغیرہ آ جائے یا قیامت آ جائے. تو چونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اس لیے اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ اگر قیامت نہیں ہے تو پھر اس کا سورج گرن ختم ہو جائے، اور اگر قیامت آ گئی ہے تو پھر جب تک قیامت آ نہ جائے تو نماز پڑھتے رہو. یعنی یہ عذاب اور قیامت کی نشانی ہے. تو یا تو نماز پڑھتے رہو کہ اس کا گرن ختم ہو جائے، اور یا نماز پڑھتے رہو جب تک کہ عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر عذاب آ گیا تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شمار نہیں کریں گے جو عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. اس لیے نماز پڑھتے رہے اگر عذاب آ گیا تب بھی، اور اگر عذاب نہیں آیا تو پھر بھی پڑھتے رہے تاکہ اس کا گرن جو ہے وہ آپ کی نماز کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے ختم ہو جائے، اور وہ جو خطرہ ہے عذاب آنے کا وہ ٹل جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. رب العالمین